ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسٹرونومی کی فیلڈ میں نیوٹن، آئنسٹائن، گلیلیو اور اسٹیفن ہاکنگ نے بہت سا کام کیا ہے۔ ہم نے تو صرف ان سائنٹسٹ کی ڈسکوریز کو جانا ہے اور ہم نے سمجھا کہ ایسٹرونومی میں بس یہی سائنٹسٹ ہے جن کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسٹرونومی کی فیلڈ بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی، اور ایسٹرونومی کو بہت پرانے دور کے فلاسفرز اور ڈیفرنٹ ایسٹرونومرز نے ڈسکور کیا ہے۔ ایسٹرونومی ایک اسپیس سائنس ہے جس میں زمین سے باہر یعنی آسمان میں ہونے والے ایونٹس یعنی واقعات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسٹرونومی میں اسپیس پر نظر آنے والے سٹارز، پلینٹس اور جتنی بھی مختلف قسم کی چیزیں ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ رات کی تاریکی میں ٹمٹماتے ہوئے تارے حقیقت میں ملینز لائٹ ایئر یعنی کروڑوں نوری سال کی دوری پہ موجود ہے۔ انسان نے سب سے پہلے آسمان پہ نظر آنے والے مختلف چیزوں پہ غور کرنا شروع کیا۔ سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا شروع کیا۔ ایسٹرونومی کی وجہ سے بہت سے سائنس کے لاز ڈسکور کیے گئے، مثلاً گریویٹی۔ جب نیوٹن نے یہ کہا کہ دو آبجیکٹ کے درمیان ایک فورس ہوتی ہے جسے گریویٹی کہا جاتا ہے۔ گلیلیو، آئنسٹائن اور نیوٹن سے بہت پرانے دور کے ایک مشہور ایسٹرونومر پیٹولیمی نے صدیوں پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ پلینٹس ہمارے سورج کے گرد کیسے چکر لگاتے ہیں، اور اس نے ہمیں پلینٹس کے آربٹ کے بارے میں بہت سی انفارمیشن بھی دی تھی۔ انہی فلاسفر اور سائنٹسٹ میں سے ایک مشہور اور عظیم سائنسدان جس کا نام اناکساغورس ہے، یہ بہت کمال کا سائنٹسٹ تھا، غضب کا دماغ رکھتا تھا۔ یہ سقراط کے دور کا تھا۔ اناکساغورس اشیائے کوچک کا رہنے والا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ہی دوسری دنیا کا آدمی تھا۔ جس زمانے میں اناکساغورس کا گھر کسی تباہی کی وجہ سے تباہ ہو رہا تھا، اناکساغورس اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور چاند، ستاروں وغیرہ کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس عظیم سائنسدان اناکساغورس کا نام دماغ رکھا تھا، اور لوگ اناکساغورس کو کافی پریشان کرتے تھے۔ اس زمانے میں سقراط کو اناکساغورس سے بات کرنے کا بہت شوق تھا۔ سقراط نے جیسے ہی اناکساغورس کو دیکھا، وہ اس کی باتوں سے بے حد امپریس ہوا۔ اس عظیم سائنسدان اناکساغورس نے اس وقت سے سوچنا شروع کر دیا تھا جب ایک دن اس نے دریا کے پاس ایک کالا پتھر آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ اناکساغورس نے اس پتھر کو چھوا اور اس کو اسٹڈی کرنے لگا، اور پھر خوب غور سے دیکھا۔ وہ پتھر ہماری زمین اور پہاڑ کے پتھروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ پتھر آسمان سے گرا تھا۔ اس کے بعد اناکساغورس نے اس مسئلے پہ کافی غور کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسی تھیوری پیش کی جس پر لوگوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ لوگوں کو اناکساغورس کے اس بات پر اعتراض تھا کہ اناکساغورس زمین یعنی ارتھ کو اسفیریکل یعنی گول سمجھتا تھا۔ اناکساغورس نے سورج، چاند کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ لوگوں کا ان پہ غصہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اناکساغورس کی ان باتوں سے دیوتاؤں کی توہین ہوتی تھی۔ اناکساغورس نے لوگوں کو بتلایا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ وہ ایک چمکتی ہوئی میٹل کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ چاند مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس میں روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند پہ سورج کی روشنی اپنا عکس ڈالتی ہے، یعنی سورج کی روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے چاند ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے۔ اناکساغورس یہ کہتا تھا کہ چاند چکر کاٹتا ہوا سورج اور ہمارے درمیان آتا ہے تو سورج دن کے وقت دھیما پڑ جاتا ہے، اور جب ہماری دنیا سورج کی روشنی کو چاند سے چھپا لیتی ہے تو چاند بھی کالا ہو جاتا ہے۔ آخر میں لوگ اناکساغورس کی ان باتوں سے تنگ آ کر اناکساغورس کو عدالت میں لے گئے۔ عدالت میں اس عظیم سائنٹسٹ اناکساغورس پہ ایک ایسا الزام لگا جس کی سزا موت ہو سکتی تھی۔ شہر میں ہر طرف شور مچا، لوگ آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس عظیم سائنٹسٹ اناکساغورس کو
پھانسی کی سزا نہیں ملے گی۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ شہر کے لوگوں کا ضمیر زندہ تھا اور اناکساغورس جیسے عظیم سائنٹسٹ اور فلاسفر کو موت کی سزا نہیں دی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔